خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے پروگرام میں دو موضوعات زیر بحث آئیں گے، ایک تو برما میں ہونے والا جو ہے کھو اور اس کے نتائج پاکستان پہ کیا ہوں گے، اور دوسرے جو ہیں سینٹ کے الیکشن جو کہ بالکل سر پر آئے کھڑے ہیں، اور سم ہاؤ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے بھی حالیہ جو کانفرنس انہوں نے کی ہے 4 تاریخ کو، اس کو لے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹائم فش ہو گیا ہے۔ گو کہ یہ بات امتیاز صاحب کو میں کافی ٹائم سے کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم کے مسائل جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، معاملہ کھٹا ہو رہا ہے، آپ مانتے نہیں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ٹوٹی تو نہیں، مطلب کہہ سکتے ہیں دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ، اختلافات لگتا ہے کہ ہتھیار کہیں اور ڈالے گئے ہیں، اوکے، اور بیچارے مولانا کی شامت آ گئی ہے، تو کیا کریں؟ واٹ یو سے؟ اب تو سینٹ کا الیکشن لینے جا رہے ہیں، اور سینٹ کا الیکشن بس اگلے مہینے میں آ گیا ہے، صحیح، ابھی سے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے اور اس کی کوشش چل رہی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ایک تو غلط پروجیکشن اخبارات میں ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اکثریت آ جائے گی اوکے، یا اس کے اتحادیوں کی۔ سب سے زیادہ مشکل میں تحریک انصاف اور اس کے اتحادی ہوں گے، بلکہ اس کا ایک اتحادی جو بلوچستان میں ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ جیسے مرضی بیلٹ کر لیں آپ، اچھا، وہ پارٹی نہیں ہے، اوکے، وہ ایسے چوچو کا مربع ہے، دو آدمی 3 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہیں، اور ان کے سرداروں سے تعلق اور ان کے بڑے بڑے پیسے والوں سے تعلق، وہ ان میں لین دین کریں گے، جیسے مرضی کر لیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کیا متفق لسٹ بنا سکتی ہے؟ ان کی پارٹی نہیں بنا سکتی۔ ان کا پارٹی سربراہ کو اتنی اتھارٹی ہے، وہ تو پہلے ہی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پہلے سابق اسپیکر تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا، بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ابھی بھی، تو وہ ٹوٹ جائے گی بلوچستان عوامی پارٹی، تو جس سے یہ ساری جو ان کی توقع تھی نا اکثریت لینے کی، وہ خاک پہ مل جائے گی۔ اوکے، اور یہ اچھا کیا میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا جو الیکشن میں حصہ لینے کا۔ اب آپ دیکھیے نا، پی ٹی آئی کی سیٹیں یقیناً ڈبل ہونے جا رہی ہیں، بالکل ٹھیک، پہلے 14 تھیں، اب 28 ہونے جا رہی ہیں۔ ان کے اتحادی ایم کیو میں اس کی پہلی سیٹیں 5 تھیں، اب 2 کم ہو کر 3 رہ جائیں گی۔ ٹھیک، جی ڈی اے کی 1 سیٹ تھی، 1 ہی رہے گی، میرا نہیں خیال کہ دوسری سیٹ آئے گی، اچھا، مشکل ہوگا۔ اوکے، اگر آ بھی گئی تو کیا بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ اب اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے باپ کا، صحیح، یہ جو بلوچستان کی پارٹی ہے، یہ ایک ڈمی پارٹی ہے، پہلے اس کی 10 سیٹیں تھیں، اب یہ امید ہے کہ یہ 13، میں نہیں سمجھتا انہیں 13 کیا، انہیں 13 سیٹیں ملنے والی نہیں ہیں، اچھا، انہیں 4-5 سیٹیں ان کی کم ہو جائیں گی بلوچستان میں، کیونکہ یہ سب کے سب ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں۔ اور اگر یہ ہو گیا، اگر ان کے بغیر کل سیٹیں 33 بنتی ہیں، پی ٹی آئی کی، جی ڈی اے کی اور ایم کیو ایم کی، 32-33 سیٹیں بنتی ہیں، اور یہ اگر شامل ہو جائیں باپ والے بھی، تب بھی ان کی اکثریت نہیں ہوگی، تب بھی اگر ملا لیں سب کچھ تو 46 رہیں گے، اس سے کم رہیں گے، اچھا، تو لہذا اکثریت تو نہیں ہونے جا رہی۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 4 آزاد امیدوار ان کے ساتھ آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں تب بھی اکثریت نہیں ہوگی، اچھا، مطلب سنگل لارجسٹ پارٹی یقیناً تحریک انصاف بنے گی۔ اب اس میں دیکھیں جو اپوزیشن ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی پہلے 21 سیٹ تھی، اب 20-21 سیٹ ہوں گی، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اپنی پچھلی عددی اکثریت جو 21 کی تھی وہ برقرار رکھے گی، اچھا، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی 21 سیٹس لے لے گی۔ یا آؤٹ آف لو تو نہیں کہہ رہے پیپل نہیں، وہ 20 سیٹیں تو ان کی پکی ہیں، وہ 20 سیٹیں تو ان کی پکی ہیں، لیکن 1-8 سیٹ وہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ کسی پارٹی کے پاس اس 1 سیٹ کے لیے پورے ووٹ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نواز کے 29 سے ان کی سیٹس کافی کم ہو جائیں گی، 17 رہ جائیں گی، یہ 18ویں سیٹ بھی لے سکتے ہیں پنجاب میں۔ جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کے پہلے 4 تھے، اب 5 ہو جائیں گے، اب بی این پی ایم کے پہلے 1 تھا، اب 2 ہو جائیں گے، اے این پی کا پہلے 1 تھا، اب 2 ہو جائیں گے، نیشنل پارٹی کے پہلے 4 تھے، اب 2 ہو جائیں گے، تو یہ کل ملا کے 51 کے قریب بنتے ہیں۔ 51 میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا بلاک لے لے گا۔ اب ہاؤس 100 کا ہے، 104 کا نہیں ہے، تو لہذا میجورٹی تو اپوزیشن کی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں گے وہ 4 کدھر جاتے ہیں، اب جو انڈیپینڈنٹ ہیں، چلو ہم اسے حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو جماعت اسلامی کا 1 ووٹ ڈال کر یہ 52 ہو جائیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں ایک بحث چل پڑی ہے جی سیکرٹ بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ ہو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن والے کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟
کیونکہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. اور یہ فرق پڑے گا تو بلوچستان میں پڑے گا. بھلے وہاں پہ آپ کھلا ووٹ کر لیں تو پارٹی ٹوٹ جائے گی. پارٹی ایک لسٹ پہ ایگری نہیں کرے گی, ٹکٹ کون دے گا وہاں پہ؟ تو لہذا بھلے وہاں کھلا آپ ووٹ کر لیں, بھلے آپ خفیہ ووٹ کر لیں بلوچستان میں, تو وہاں تو اس کا حل یہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں, یاد ہوگا, کہ بھئی لسٹ سسٹم لے آؤ. جس طرح یہ عورتوں کی ریزرو سیٹ پہ, ٹیکنوکریٹس کی ریزرو سیٹس پہ, منورٹی کی ریزرو سیٹس پہ پارٹی لسٹ دے دیتی ہے اور اس کے حساب سے ان کی نشستیں انہیں مل جاتی ہیں ان کے لوگوں کو. تو آپ اگر سینٹ کا الیکشن براہ راست نہیں کراتے, جو کہ کرانا چاہیے براہ راست, تو پھر آپ لسٹ سسٹم لے آئیں کہ ہر صوبے میں ایک پارٹی کو جتنے ووٹ ملیں اس پرسنٹیج کے حساب سے اس کے سینیٹر الیکٹ ہو جائیں. اس کی پارٹیز لسٹ دے دیں الیکشن سے پہلے. اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک پارٹی کا ایک سینیٹر کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس کی لسٹ بھی اگلا بندہ ہوگا, وہ آ جائے گا. تو یہ ساری ہارس ٹریڈنگ اور بکواس, اور خاص طور پر سینٹ کو ہم نے کیا بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ بہت اہم ترین ادارہ ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں, ایک وفاق میں. تو سینٹ کو نیشنل اسمبلی کی ایکول اسٹرینتھ دینی چاہیے. ابھی ان کے پاس نہیں ہے, اب سوائے مالیات ان کے پاس نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں فیڈرل جو ساری بھی فیڈرل آفیسز میں جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ اس کی سینٹ کی کمیٹیز میں اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے اور بائی پارٹیزن لیول پہ اس کی اپروول ہونی چاہیے. بھلے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, اس میں چیف جسٹس بھی آتا ہے, ججز بھی آتے ہیں, اس میں اٹارنی جنرل بھی آتا ہے, اس میں فیڈرل اداروں کے چیف ایگزیکٹوز بھی آتے ہیں, جیسے وابڈا ہے, ریلوے ہے, وہ وہاں آنے چاہیے. اور اس کا براہ راست الیکشن کرنا چاہیے. آپ سینٹ ڈبل کر دیں سینٹ کے ممبرس, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا حلقہ بن جائے گا. تو جو آپ ڈبل حلقہ کر دیں گے, مطلب ایک سینٹ کی تعداد 200 کر دیں فار ایگزامپل, تو وہ ٹھیک ہے, پھر وہ لڑا جا سکتا ہے الیکشن, یا پھر آپ لسٹ سسٹم لے آئیں. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب مولانا فضل الرحمان دوبارہ اب سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے. پہلے تو وہ اس سب کو رد کر رہے تھے. آپ کو لگتا تھا جب رد کرے تو رد کر رہے ہیں, کچھ ہوتا نا؟ نہیں, ان کی ایک لائن تھی مولانا کی کہ بھئی سیدھی سی لائن تھی کہ نہیں, ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے. لیکن امتیاز صاحب, ہاتھی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور, تو مطلب یہ بات آپ مانتے ہیں کہ تو مولانا نے کیا کیا, بائیں ہاتھ دکھا کے دائیں ہاتھ دکھا کیسے کام کر دیا ہے. کوئی لگتا ہے کہ حلوہ شلوہ آپ کہہ رہی تھی کیا؟ مطلب کچھ ہے معاملہ, بات سمجھ نہیں آئی. نرم ہو گئے, کافی زیادہ نرم ہو گئے معاملہ, ذرا کچھ دائمہ ہو گیا. اب گرم ہونے میں دیر لگے گی. اچھا چلیں دیکھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ یہ سینٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے ابھی مارچ میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکانومی پہ کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں؟ کچھ اسٹرین آئے گا عوام کے اوپر, ہورس ٹریڈنگ وغیرہ سارا سلسلہ چلے گا, یا نارمل رہے گا سب کچھ؟ نہیں, یہ گرم ہوگا معاملہ, میں نے کہا تھا سینٹ کے الیکشن کے بعد. اوکے, پھر سیاست گرم ہوگی. اچھا, کیونکہ اپوزیشن کو تو الاؤ ہی نہیں کر رہی حکومت کے پارلیمنٹ میں کوئی رول پلے کرے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی وہاں پہ سوائے شور شرابہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو ویسے ہی پارلیمانی جو نظام ہے وہ کھڑا پڑا ہے, نان فنکشنل ہوا ہے, خاص طور پارلیمنٹ کا ادارہ. وہاں پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی, قانون سازی ہوتی ہے تو اسپیکر کو زبردستی کرانی پڑتی ہے, وہ جا کے سینٹ میں رک جاتی ہے. اور سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی ہوگا, یہ نہیں ہے کہ ان کی میجورٹی آنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 51-52 ممبر ہوں گے اپوزیشن کے اگلی پارلیمنٹ میں. اچھا, اوکے, تو میجورٹی ان کی تبھی ہوگی. لیکن 1-2 لوگوں کی میجورٹی ہے, ہنگ آپ کہہ لیں کہ ہنگ سینٹ ہوگی. اوکے, تو اس کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا. نہیں, فائدہ بھی ہے, اچھا ہے, لوگ کمپرومائز کریں, لوگ بات چیت کریں, لوگ ایڈجسٹ کریں. آپ کو لگتا ہے یہ کمپرومائز کر لیں گے, بات چیت کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوائے اس کی ضد جو ہے عمران خان نے پکڑی ہوئی, ابھی کے لیے تو نہیں دکھ رہا نا, ابھی کا جو روٹین ہم دیکھ رہے ہیں اسے بات تو کوئی نہیں کر رہا, بس شور شرابہ چل رہا ہے. ہاں, بس یہ تو میں کی سیاست چل رہی ہے. بالکل. اچھا, اس طرف آ جائے برما کی جانب, وہاں پر کیا ہو رہا ہے ابھی؟ دیکھیے, 50 سال وہاں پہ فوج کی حکومت رہی, تمام دنیا نے سینکشن لگا دی تھی. ٹھیک ہے, پھر یہ 2011 میں جا کے جمہوریت کا بحالی کا سلسلہ ہوا, اور پچھلا جو الیکشن تھا اس میں 2015 کا, اس میں یہ سو کائی جو تھیں, جو کہ نوبل laureate تھیں, پوری دنیا میں جمہوریت کا سمبل تھیں, یہ جیت کر آئیں. صحیح. اور لیکن وہاں پہ جو آئین بھی لکھا ہوا ہے فوج کا, اس میں پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی 25% ہے فوج کی. صحیح. اور ان کے پاس کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے, کچھ محکمے, خارجہ, سیکیورٹی, اندرونی سیکیورٹی, اور ویسے بھی فوج وہاں پہ ہر طرف چھائی ہوئی تھی.
تو بڑے سمجھوتے کیے. اچھا. اس میں سوکائی نے بہت سمجھوتے کیے. روہنگین جو مسلمانوں کے مسائل, جب روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو دنیا ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ یہ اس پہ آواز اٹھائے گی. بالکل. اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک میساکر تھا اور ایک خون حشام ہولی کھیلی گئی, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس چل رہا تھا ان کے آرمی چیف کے خلاف, جو اب آنگ سان سو کائی نے کچھ نہیں کیا. پیپل ڈیمانڈڈ ہر نوبل یہ جو اب جن صاحب نے کو کیا ہے من آنگ ہیلینگ نے, یہ 2016 سے ایکسٹینشن پہ ہیں. اور یہ گئے وہاں پہ, انہیں ہیگ میں طلب کیا گیا. وہاں ہینگس یہ جو سوکائی جو تھیں انہوں نے جا کے ڈیفینڈ کیا, اور انہوں نے یہ شامل رہی ہوں گیا کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی, کیونکہ مسلمان اقلیت سے چھوٹے سی, اور 10 لاکھ کے لوگ آبادی ہے ان کی, اور 7.5 لاکھ وہ چلے گئے بنگلہ دیش بیچارے, ان کے ساتھ جو ویسا کر کیا گیا. جینوسائیڈ کا کیس یو این کی جو رپورٹ تھی اس نے اسے جینوسائیڈ قرار دیا. ابھی یہ مقدمات چل رہے ہیں اور چلیں گے, اب شاید اور یہ ان پر کڑا ہاتھ پڑے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو ہوا یہ کہ اب کا جو الیکشن ہوا, ان کی جو پارٹی ہے سوکائی کی, یہ جو ہے 83% ووٹ لے کے جیتی ہے. کافی میسو ہے ویسے, کافی میس سویپ کر لیا. اس نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لیں. اور یہ جو پرو ملٹری جو پارٹی ہے, یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی, اس سے کل 33 سیٹیں ملی ہیں. کچھ 477 کا ہاؤس ہے, اور 33 سیٹیں انہیں ملی ہیں. اور اگر اس میں فوج کی نشستیں بھی شامل کر لیں تو وہ آئین کو آرام سے بدل سکتی تھی. تو سوکائی نے کیا کہ جنتا کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی, جس کا ہوا یہ نقصان عالمی سطح پہ جو ان کی جو بنی تھی, ایک سمبل بنی تھی جمہوریت کی, وہ کافی اس پہ برا اثر پڑا. اور لوگوں نے کہا کہ جی ان کا واپس لیا جائے نوبل پرائز لیا جائے. لیکن کچھ روز پہلے جو ہے وہ سوکائی نے بیان دیا ہے کہ فوج کے خلاف, کہا جا رہا ہے خو سے پہلے نہیں, وہ کافی وہ اس کے رول پہ, اس جنرل کے رول پہ جس نے اب ٹیک اوور کیا ہے, کیونکہ یہ تو اب جون جولائی میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے. بالکل. اس نے بڑا مال بنایا ہے, اور اس کی بڑی باہر بھی سرمایہ کاری ہے, اور ملک کے اندر بھی. اب اسے یہ ڈر تھا کہ یہ آ گئے تو ہم تو بالکل فارغ ہو جائیں گے, اور میں نے جو اتنی بڑی امپائر بنا لی ہے اپنی فائنینشیل, وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو لہذا اس نے حفظ ما تقدم کے طور پہ کہنا چاہیے کو کر دیا ہے. اب اس کو دنیا نہیں مانے گی. صحیح. کیونکہ سوکائی نے یہ کیا کہ اس نے کامیابی کے ساتھ اپنی اپیل کو بڑھایا, اور اس الیکشن میں ظاہر ہو گیا کہ اس کی پچھلے الیکشن کے مقابلے بہت زیادہ ووٹ لیے, 83%, مطلب سویپ کر لیا. اس سے فوج ڈر گئی. فوج ڈر گئی کہ یہ تو اب سیاسی قوتیں یا سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہو گئی, یہ جو پارٹی جو ہے ان کی, یہ ہمارا بالکل آئین بدل دے گی اور ہمارا ساری کایا پلٹ دے گی. تو لہٰذا یہ ایک جٹری ری ایکشن ہے, ایک نی جرک ری ایکشن جسے کہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سچویشن کا جو برما میں ہوئی ہے, پاکستان پہ کیا اثر دیکھتے ہیں آپ, سیم ریجن میں ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیے ابھی تو ان پر یہ ہوگا نا کہ اس پر یہ اثر پڑے گا کہ ابھی بہت سخت رد عمل آیا ہے یو این سیکرٹری جنرل کا بھی, اور نئے امریکی صدر بائیڈن کا بھی, اور یورپین یونین کا بھی. دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اب دوبارہ سے سوکائی جو ہے نا ہیرو بن گئی ہیں. پہلے انہوں نے 10-12 سال قید میں کاٹے تھے, قید تنہائی میں, اب پھر انہیں ڈال دیا گیا ہے, اب پھر وہ جمہوریت کی سمبل بن رہی ہیں. تو سینکشن لگ جائیں گی. تو پہلے جو سینکشن ہٹائی گئی تھیں اس لیے ہٹائی گئی تھی کہ یہ جمہوریت کی طرف جا رہا تھا معاملہ. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں IMF کا جو کووڈ کے حوالے سے $3.2 بلین کی امداد ہے وہ بھی بند کی جائے, کیونکہ یہ فوج جو ہے وہ امداد تو آئے گی لوگوں کے لیے اور فوج کھا جائے گی, اور ایسا ہوتا رہا ہے میانمار میں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایڈ ویڈ بند ہو جائے گی, ان کا بالکل بڑا سخت قسم کا ان کا بلاکیڈ ہوگا, اور ان پر سینکشن لگیں گی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں کہیں بھی جہاں پہ فوج سیاسی عزائم رکھتی ہے, جس طرح کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ لیول پہ, اگر وہ ویسے ہی سخت رہا آیا تو پھر میں سمجھتا ہوں باقی جگہوں پہ مشکل ہو جائے گا فوجی بغاوتیں ہونا.
ٹھیک ہے. اور میں پاکستان میں کسی نئی فوجی بغاوت کو نہیں دیکھتا. اوکے. ان کا کام چل رہا ہے, فرسٹ کلاس کام چل رہا ہے, صبح شام ٹرائیکا کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, اور جو اختیارات آئین میں پہلے نہیں بھی تھے وہ بھی مل گئے ہیں. تو کیا ضرورت ہے فوج کو, کوئی ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ مولانا کی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ وہ تو گلے غصے تھے, ہمارے اپنے لوگوں سے ہیں, اور اب گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں, لڑائی نہیں ہے. تو لہذا وہ اس لیے یہاں پہ کوئی بنا پارٹسٹ جو ہے نا اس سے انکریج نہ ہو. اس جنرل کی مثال سے جو میانمار میں کو ہوا ہے, اس کو کا تو کافی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روہنگیا کے مسلمس کے ساتھ جو ہوا, جو بیچارے بنگلہ دیش میں پڑے ہیں, ان کا کیس پھر اٹھے گا عالمی سطح پہ, اور یہ جنرل صاحب کی گرفتاری کا آرڈر کر سکتی ہے انٹرنیشنل کورٹ, اور ان پہ نام ان کا انٹرنیشنل ٹریول بند ہو جائے گا. ان کی کمپنیاں باہر جو ہوں گی وہ پکڑی جائیں گی, ان کے پیسے بند ہو جائیں گے. تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہم مان لیں ہائپوتھیٹیکلی کہ سب کچھ ایز اٹ از ہو گیا ہے, نہیں وہ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کو واپس ہو جائے گا اگر ایک اور کو نہ ہو جائے. کیونکہ یہ تو جنرل صاحب ریٹائر ہونے والے تھے, لیکن ابھی تو اس کے شاید سامنے نہیں آ رہے ہیں. یعنی کہ فوج کی بغاوت میں مزید بغاوت ایسا ہو سکتا ہے. اوکے, آلرائٹ, دیٹس انٹرسٹنگ. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی آدمی ریٹائر ہو رہا ہے, 4 سال سے ایکسٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جاتے جاتے کو کر کے پھر حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف کافی فوری طور پہ مزاحمت تو نہیں ہوگی, لیکن کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گی مزاحمت شروع ہو جائے گی. ڈونٹ یو تھنک ہی مائٹ ہیو سم اسٹرانگ لابی جس کی وجہ سے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو مسئلہ نہیں ہے ان کے اسکول کو سسٹینیبلٹی میں. فوج کے اقتدار, فوج کی حکومت, کیونکہ ہم جس طرح پاکستان میں فوج جو غالب رہی ہے اس سے کہیں زیادہ برما میں رہی ہے. تو لہذا وی کین وش گڈ لک ٹو دا پیپل آف برما, میانمار, کہ وہ جمہوریت بحال ہو, اس جنرل کا کو ختم کیا جائے, عالمی سینکشن لگیں, اور تمام دنیا کی جمہوریت پسند قوتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کریں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس پہ چائنا, انڈیا اور پاکستان کا موقف ایک جیسا ہے. اوکے, اور وہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں صورتحال. That's interesting. پاکستان بھی دیکھ رہا ہے صورتحال, انڈیا بھی دیکھ رہا ہے صورتحال. وجہ کیا ہے؟ کیا دیکھیے, پاکستان دیکھ رہا ہے چین کی طرف, اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو اوور آل ریاستی طاقتور لوگ ہیں وہ کو برا نہیں سمجھتے ہیں. چین والوں کے لیے جمہوریت مسئلہ نہیں ہے. چین اور انڈیا کا بہت کمپٹیشن ہے میانمار میں. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی پورٹ بنائی ہے, چائنیز نے بھی پورٹ بنائی ہے, وہاں سے وہ بھی وسائل لے رہے ہیں, چائنیز بھی لے رہے ہیں. تو چائنیز ایک طرح سے مددگار بن جائیں گے اس ملٹری جنتا کے بھی, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ بھئی وہ جو وہاں پہ بڑے بڑے ڈیمز بنا رہے ہیں اور جو گیس پائپ لائنز ڈال رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو جائے, اور کچھ بڑے کنسیشن لے لیں. نہیں تو ہم یہ سمجھے کہ چونکہ چائنا جو ہے وہ ادھر اپنا نرمی دکھائے گا رویے میں, پاکستان بھی جو اس کو فالو کرے گا. ضروری نہیں, کوئی اس پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان جمہوریت کے حق میں فیصلہ لے سکتا ہے, لیکن پاکستان میں خود جمہوریت کہاں رہ گئی ہے کہ پاکستان, آپ تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا موقف دیکھ لیں آپ, ابھی تک انڈین فارن منسٹری نے اس پہ ریاکشن نہیں دیا, اور زیادہ کہیں گے اچھا ہم صورتحال کا مطالعہ کر رہے ہیں, ہمیں کنسرن ہے, کرائیں گے کچھ نہیں. اوکے, تو اب ذرا واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں اپنے سینٹ کے الیکشن کی جانب. ذرا مجھے بتائیے گا. ہو گیا سینٹ کا الیکشن, ہم نے کرا دیا. نہیں, اب مجھے یہ اپوزیشن کو جتوا دیا. مجھے اب یہ بتائیے کہ آنے والے ٹائم میں لیٹس سے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, جو آپ کے کیا کہتے ہیں پیشن گوئی ہے, اس کے مطابق ہوتا ہے, تو واٹ ڈو یو سجیسٹ اپنے تمام میجر. ابھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں عمران خان کیو لیگ کو ایک سینٹ کی سیٹ دینے پہ. یہ تو ہوگا, یہ قیمت ادا کرنی پڑ گئی. ایک سیٹ اور ضائع ہو جائے گی پی ایم ایل تحریک انصاف کی. صحیح. اس کے علاوہ اوکے, وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ تھوڑے ووٹ رہ جاتے ہیں. اوکے, وہ پھر اس میں سیکنڈ تھرڈ چوائس کے ووٹ بھی کیلکولیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بڑا پیچیدہ کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے اوکے سینٹ کے الیکشن کا. اس میں کوئی تحریک انصاف کا ناراض گروپ بھی بہت بڑا ہے, مسلم لیگ میں ناراض گروپ کم ہے, ٹھیک, تحریک انصاف میں زیادہ ہے. اچھا, تو لہٰذا پنجاب میں بھی کچھ اپسیٹ ہوگا, پھر یہ جائیں گے عدم اعتماد کے ووٹ کی طرف. اوکے, وہ غالباً پنجاب سے شروع کریں گے. اچھا, میرا خیال ہے کہ اب مسلم لیگ بھی شاید اس پہ آ گئی ہے کہ ہاں
ہمیں پنجاب سے ہم یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں. اچھا بٹ وہ سندھ آپ کو کیا لگتا ہے PPP کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ان کا, وہاں بھی کا مسئلہ ان کا. اوکے دے آر آل گڈ, کوئی چانس نہیں ادھر ادھر ہونے کا, دے آر آن دا سیم پیج تمام پارٹی. ہاں اوکے آل رائٹ, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا فار یور لولی تجزیہ. اینڈ اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اسی بات کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیں, اور مجھے یعنی کہ شفاعہ سلیم کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.